صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو پیٹ بھر کر سویا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ پڑوسی بھوکا ہے، تو در حقیقت وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ وہ شخص ایماندار نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ وہ مومن نہیں ہے جو رات پیٹ بھر کر گزارتا ہے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہتا ہے۔ حضرت ابن المقفع رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نقل ہے کہ ان کو پتا چلا کہ ان کا پڑوسی سواری کے قرضے کی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہا ہے۔ اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پڑوسی کے گھر کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وجہ سے یہ گھر بیچ رہا ہے تو میں نے اس کے گھر کی دیوار کے سائے کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر آپ نے اسے رقم بھجوائی، مکان مت بیچنا۔ کیسا ہمارے بزرگوں کی طبیعت ہوا کرتی تھی، کتنا خیال رکھا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین اپنے ہمسایوں کا۔ ہمارا ایسا ماحول نہیں، لڑائی جھگڑے، طرح طرح کی زیادتیاں۔ اتنی عبادت کرتی ہیں اسلامی بہنیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہیں، زبان سے تکلیف دیتی ہیں، ایسوں کے بارے میں جہنم کی وعید ہے۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رحم کرنا سیکھیے، غم بانٹنا سیکھیے، تکلیف دور کرنا سیکھیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا دروازہ اپنے ہمسائے سے اپنے اہل و عیال و مال پر خوف کرتے ہوئے بند کر لیا کہ کہیں وہ کسی ضرورت کے لیے سوال نہ کر بیٹھے، تو وہ شخص مومن یعنی کامل مومن نہیں، اور وہ آدمی بھی ایماندار نہیں جس کی شرارت سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے ہمسائے کا تم پر کیا حق ہے؟ یعنی پڑوسی کا تم پر کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اب تفصیل سنیے پڑوسی کے حقوق کی۔ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، جب قرض کا سوال کرے تو اس کو قرض دو، جب محتاج ہو تو اس کا خیال کرو، جب کبھی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، جب اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، جب کسی صدمے سے دوچار ہو تو اس کے ساتھ تعزیت کرو، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ساتھ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور اپنی ہانڈی یعنی جو آپ کھانا پکاتے ہیں کی خوشبو سے اسے مبتلا اذیت نہ کرو۔ یہاں تو غیبت ہوتی ہے نا کہ اس کی ناک بڑی تیز ہے، میرے گھر میں جو پکتا ہے آ جاتی ہے، حالانکہ اس کے بچے بھوکے ہیں، بیچاری خود بھوکی ہے۔ آپ دیکھیے یہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اس سے مبتلا اذیت نہ کرو، یا اس سے اس ہانڈی میں سے کچھ حصہ بھیج دو۔ جب کوئی پھل خرید کے لاؤ تو ہدیتاً اس سے بھی کچھ بھیجو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس پھل کو چھپا کے رکھو۔ اسلام کی تعلیمات دیکھو کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پھل کو چھپا کر رکھو، اور تمہارا بچہ پھل لیے ہوئے باہر نہ نکلے۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر و منزلت ہے پڑوسی کے حوالے سے۔ ہمارا پڑوسی غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں کیا پڑا ہے؟ بلکہ اب تو پوزیشن یہ ہے کہ بعض سوسائٹیز ایسی کہ جس میں یہ کہہ کر گھر لیا جاتا ہے، ارے بھائی ہم تو ایسی جگہ رہتے پتہ ہی نہیں ہمارے قریب کون رہتا ہے، یہ آپ کو پتا ہو، پتہ ہی نہیں۔ اسلام کی تعلیمات اس سے ہٹ کر ہے۔ پڑوسی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کی خوشی غمی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے غم و دکھ کو دور کرنے کی کوئی سوچ، کوئی اس معاملے میں ارشادات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ آدمی خود کوشش کرے کہ میں کاش میں اپنے پڑوسی کے کسی مسلمان کے کام آ جاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرائض کے بعد جو اچھی عبادتیں کسی مسلمان کا جی خوش کر دے، مسلمان کا دل خوش کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حدیث میں ہے جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے، اس سے اس کی خوشی چاہتا ہو تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو کسی غمگین کی مدد کرے اس کے لیے 73 بخششیں لکھی جاتی ہیں، جن میں ایک تو اس کے تمام کاموں کی درستی ہے، بقیہ 72 مغفرتیں اس کے لیے قیامت کے دن کے درجے بلند کریں گی۔ ایک کاش ہمارے گھروں کے دروازے کھلیں اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے پاس شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلا جائے کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آج تک آپ کے حقوق سمجھے نہیں، میرے بچوں نے آپ کو تکلیف دی، میرے گھر سے آپ کو تکلیف پہنچی، بہت کچھ آپ کو اذیتیں دی ہیں، کبھی گاڑی کے ذریعے اذیت دی، کبھی کیا اذیت دی، کبھی کیا اذیت دی، نہ جانے کیا کیا میں نے آپ کی حق تلفیاں کی ہوں گی، مجھے معاف کر دی۔ یعنی ایسا ہو کہ ایک پڑوسی دروازہ کھولے تو دوسرا پڑوسی نے بھی دروازہ کھولو، دونوں کے راستے میں ملاقات ہو جائے، دونوں میں بھی اسی کام کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، اگر ایسا ماحول ہو جائے تو صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔